بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حدیث نمبر 1262۔ حضرت عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے سر کے بال گوند کر ان کی 3 چوٹیاں کر دیں، اور وکیع نے سفیان سے یوں روایت کیا، ایک پیشانی کی طرف کے بالوں کی چوٹی اور 2 ادھر ادھر کے بالوں کی۔ حدیث نمبر 1263۔ حضرت عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صاحبزادی کا انتقال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ ان کو پانی اور بیری کے پتوں سے 3 یا 5 مرتبہ غسل دے دو، اگر تم مناسب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ دے سکتی ہو، اور آخر میں کافور یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تھوڑی سی کافور استعمال کر دو، پھر جب غسل دے چکو تو مجھے خبر دو۔ چنانچہ فارغ ہو کر ہم نے آپ کو خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کفن کے لیے اپنا آزار عنایت کیا۔ ہم نے اس کے سر کے بالوں کی 3 چوٹیاں کر کے انہیں پیچھے کی طرف ڈال دیا تھا۔ حدیث نمبر 1264۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یمن کے 3 سفید سوتی دھلے ہوئے کپڑوں میں کفن دیا گیا، ان میں نہ قمیض تھی نہ عمامہ۔ حدیث نمبر 1265۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص میدان عرفہ میں احرام باندھے ہوئے کھڑا ہوا تھا کہ اپنی سواری سے گر پڑا اور سواری نے انہیں کچل دیا، یا وکساتا کے بجائے یہ لفظ او کساتا کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا کہ پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دے کر 2 کپڑوں میں انہیں کفن دو، اور یہ بھی ہدایت فرمائی کہ انہیں خوشبو نہ لگاؤ اور نہ ان کا سر چھپاؤ، کیونکہ یہ قیامت کے دن لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ حدیث نمبر 1266۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میدان عرفہ میں وقوف کیے ہوئے تھا کہ وہ اپنے اونٹ سے گر پڑا اور اونٹ نے انہیں کچل دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دے کر 2 کپڑوں کا کفن دو، خوشبو نہ لگاؤ اور نہ سر ڈھکو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں لبیک کہتے ہوئے اٹھائے گا۔ حدیث نمبر 1267۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ احرام باندھے ہوئے تھے کہ ایک شخص کی گردن اس کے اونٹ نے توڑ ڈالی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دے دو اور 2 کپڑوں کا کفن دو، اور خوشبو نہ لگاؤ نہ ان کے سر کو ڈھکو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اٹھائے گا اس حالت میں کہ وہ لبیک پکارتا ہوگا۔ حدیث نمبر 1268۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میدان عرفات میں کھڑا ہوا تھا، اچانک وہ اپنی سواری سے گر پڑا۔ ایوب نے کہا، اونٹنی نے اس کی گردن توڑ ڈالی، اور عمرو نے یوں کہا کہ اونٹنی نے اس کو گرتے ہی مار ڈالا اور اس کا انتقال ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور 2 کپڑوں کا کفن دو، اور خوشبو نہ لگاؤ نہ سر ڈھکو، کیونکہ قیامت میں یہ اٹھایا جائے گا۔ ایوب نے کہا کہ
یعنی تلبیہ کہتے ہوئے اٹھایا جائے گا، اور عمرو نے اپنی روایت میں ملبی کے بجائے ملبیہ کا لفظ نقل کیا، یعنی لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ حدیث نمبر 1269، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب عبداللہ بن ابی منافق کی موت ہوئی تو اس کا بیٹا عبداللہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، والد کے کفن کے لیے آپ اپنی قمیض عنایت فرمائیے اور ان پر نماز پڑھیے اور مغفرت کی دعا کیجیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قمیض مروت کی وجہ سے عنایت کی اور فرمایا کہ مجھے بتانا، میں نماز جنازہ پڑھوں گا۔ عبداللہ نے اطلاع بھجوائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیچھے سے پکڑ لیا اور عرض کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع نہیں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اختیار دیا گیا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو ان کے لیے استغفار کر یا نہ کر، اور اگر تو 70 مرتبہ بھی استغفار کرے تو بھی اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ اس کے بعد یہ آیت اتری، کسی بھی منافق کی موت پر اس کی نماز جنازہ کبھی نہ پڑھانا۔ حدیث نمبر 1270، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو عبداللہ بن ابی کو دفن کیا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبر سے نکلوایا اور اپنا لاب دہن اس کے منہ میں ڈالا اور اسے اپنی قمیض پہنائی۔ حدیث نمبر 1271، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 کپڑوں کا کفن دیا گیا تھا، جن میں نہ قمیض تھی اور نہ عمامہ تھا۔ حضرت امام ابو عبداللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو نعیم نے لفظ سلائتا نہیں کہا اور عبداللہ ولید نے سفیان سے لفظ سلاتا نقل کیا ہے۔ حدیث نمبر 1273، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہول کے 3 سفید کپڑوں کا کفن دیا گیا تھا، نہ ان میں قمیض تھی اور نہ عمامہ تھا۔ حدیث نمبر 1274، اور عطا اور زیری اور عمرو بن دینار اور قتادہ رضی اللہ عنہم کا یہی قول ہے، اور عمرو بن دینار نے کہا خوشبودار کا خرچ بھی سارے مال سے کیا جائے، اور ابراہیم نخعی نے کہا پہلے مال میں سے کفن کی تیاری کریں، پھر قرض ادا کریں، پھر وصیت پوری کریں، اور سفیان سوری نے کہا قبر اور غسال کی اجرت بھی کفن میں داخل ہے۔ ابراہیم بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک دن کھانا رکھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے، وہ مجھ سے افضل تھے، لیکن ان کے کفن کے لیے ایک چادر کے سوا اور کوئی چیز مہیا نہ ہو سکی۔ اسی طرح جب حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے یا کسی دوسرے صحابی کا نام لیا، وہ بھی مجھ سے افضل تھے، لیکن ان کے کفن کے لیے بھی صرف ایک ہی چادر مل سکی۔ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے چین و آرام کے سامان ہم کو جلدی سے دنیا ہی میں دے دیے گئے ہوں، پھر وہ رونے لگے۔ حدیث نمبر 1275، ابراہیم رحمت اللہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا
عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے سامنے کھانا حاضر کیا گیا، وہ روزہ سے تھے۔ اس وقت انہوں نے فرمایا کہ ہائے، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے، وہ مجھ سے بہتر تھے، لیکن ان کے کفن کے لیے صرف ایک چادر میسر آ سکی کہ اگر اس سے ان کا سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، اور پاؤں ڈھانکے جاتے تو سر کھل جاتا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ بھی فرمایا، اور حمزہ رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح شہید ہوئے، وہ بھی مجھ سے اچھے تھے۔ پھر ان کے بعد دنیا کی کشادگی ہمارے لیے خوب ہوئی، یا یہ فرمایا کہ دنیا ہمیں بہت دی گئی، اور ہمیں تو اس کا ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ اسی دنیا میں ہم کو مل گیا ہو۔ پھر آپ اس طرح رونے لگے کہ کھانا بھی چھوڑ دیا۔ حدیث نمبر 1276، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف اللہ کے لیے ہجرت کی، اب ہمیں اللہ تعالی سے اجر ملنا ہی تھا۔ ہمارے بعض ساتھی تو انتقال کر گئے، اور اس دنیا میں انہوں نے اپنے کیے کا کوئی پھل نہیں دیکھا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے، اور ہمارے بعض ساتھیوں کا میوہ پک گیا اور وہ چن چن کر کھاتا ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ احد کی لڑائی میں شہید ہوئے، ہم کو ان کے کفن میں ایک چادر کے سوا اور کوئی چیز نہ ملی، اور وہ بھی ایسی کہ اگر اس سے سر چھپاتے ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں، اور اگر پاؤں ڈھکتے تو سر کھل جاتا۔ آخر یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سر کو چھپا دیں اور پاؤں پر سبز گھاس اذخر نامی ڈال دیں۔ حدیث نمبر 1277، حضرت سہل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بنی ہوئی حاشیہ دار چادر آپ کے لیے تحفہ لائی۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے حاضرین سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ چادر کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جی ہاں، شملہ۔ سہل رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں، شملہ، تم نے ٹھیک بتایا۔ خیر، اس عورت نے کہا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے اسے بنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنانے کے لیے لائی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کپڑا قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اس وقت ضرورت بھی تھی، پھر اسے آزار کے طور پر باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو ایک صاحب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ تو بڑی اچھی چادر ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے پہنا دیجئے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے مانگ کر کچھ اچھا نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنی ضرورت کی وجہ سے پہنا تھا اور تم نے یہ مانگ لیا، حالانکہ تم کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کا سوال رد نہیں کرتے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ خدا کی قسم، میں نے اپنے پہننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ چادر نہیں مانگی تھی، بلکہ میں اسے اپنا کفن بناؤں گا۔ سہل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہی چادر ان کا کفن بنی۔